حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وسق سے کم غلے اور کھجور پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1802۔ حضرت سہیل بن ابی حشمہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جب تم اندازہ کر لو تو پھر زکوٰۃ وصول کرو، تہائی حصہ چھوڑ دو، اگر تم تہائی حصہ نہ چھوڑو تو پھر چوتھائی حصہ چھوڑ دو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1805۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے بارے میں فرمایا، ہر 10 مشکیزوں یعنی کنستروں پر 1 مشکیزہ زکوٰۃ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1807۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا تو فرمایا، خواتین کی جماعت صدقہ کرو، خواہ اپنے زیورات سے کرو، کیونکہ روز قیامت جہنم میں تم زیادہ ہوں گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1808۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ 2 عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو ان کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم اس سونے کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، کیا تم پسند کرتی ہو کہ اللہ تمہیں آگ کے 2 کنگن پہنا دے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر اس سونے کی زکوٰۃ ادا کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1809۔ حضرت ربیعہ بن ابی عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ بہت سے صحابہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبلیہ کی کانیں عطا فرمائیں اور یہ فرا کی طرف ہیں اور ان سے آج تک صرف زکوٰۃ ہی وصول کی جاتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1812۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ہر غلام و آزاد، مرد و عورت اور چھوٹے بڑے پر 1 سا کھجور یا 1 سا تقریباً 2.5 کلو جو صدقہ فطر فرض فرمایا اور اس کے متعلق حکم فرمایا کہ اسے نماز عید کے لیے روانہ ہونے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1815۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم 1 سا اناج یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا پنیر یا 1 سا کشمش صدقہ فطر ادا کیا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1816۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزوں کو لغو فحش باتوں سے طہارت اور مساکین کے لیے کھانے کے طور پر فرض فرمایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1818۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں پڑی ہوئی ایک کھجور دیکھی تو فرمایا، اگر مجھے اس کے صدقے کے ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اسے کھا لیتا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1821۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور لی اور اسے منہ میں ڈال لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہرو ٹھہرو تاکہ وہ اسے پھینک دیں۔ پھر فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1822۔ حضرت عبد المطلب بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صدقات تو لوگوں کے مال کا میل کچیل ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کے لیے حلال نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1823۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی کھانے کی چیز پیش کی جاتی تو آپ اس کے متعلق دریافت فرماتے، کیا یہ ہدیہ ہے یا صدقہ؟ اگر بتایا جاتا کہ صدقہ ہے تو آپ اپنے صحابہ سے فرماتے، تم کھاؤ، اور آپ خود نہ کھاتے، اور اگر بتایا جاتا کہ ہدیہ ہے تو آپ اپنا ہاتھ بڑھاتے اور ان کے ساتھ کھاتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1824۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے 3 احکام شریعت کا پتہ چلا۔ انہیں آزاد کیا گیا تو انہیں اپنے خاوند کے متعلق اختیار دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولا یعنی حق وراثت آزاد کرنے والے کو ملے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے
تو ہنڈیاں میں گوشت ابل رہا تھا، بس روٹی اور گھر کا سالن آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا، کیا میں نے ہنڈیاں میں گوشت نہیں دیکھا؟ اہل خانہ نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور دیکھا ہے، لیکن وہ گوشت بریرہ کو صدقے میں دیا گیا ہے، جبکہ آپ صدقہ تناول نہیں فرماتے۔ آپ نے فرمایا، وہ اس کے لیے صدقہ ہے جبکہ ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1825۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کیا کرتے تھے اور اس کے بدلے میں ہدیہ دیا بھی کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1826۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے دستی کے گوشت کی دعوت دی جائے تو میں ضرور قبول کروں گا، اور اگر مجھے دستی کا گوشت بطور ہدیہ پیش کیا جائے تو میں قبول کروں گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1827۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں جو ایک یا دو لقموں یا ایک دو کھجوروں کی خاطر لوگوں سے سوال کرتا پھرے، لیکن مسکین وہ ہے جو اس قدر خوشحال نہیں کہ وہ اسے بے نیاز کر دے اور اس کے متعلق پتہ بھی نہ چلے کہ اس پر صدقہ کیا جا سکے، اور وہ لوگوں سے مانگے بھی نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1828۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مخزوم قبیلے کے ایک شخص کو صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا تو اس نے ابو رافع سے کہا، آپ میرے ساتھ چلیں تاکہ آپ بھی اس میں سے حاصل کریں، تو انہوں نے کہا نہیں، حتیٰ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے دریافت کر لوں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں، کیونکہ قوم کے آزاد کردہ غلام بھی انہی یعنی قوم کے زمرے میں آتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1829۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مالدار شخص اور طاقتور صحیح الخلقت شخص کے لیے صدقہ لینا حلال نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1830۔ حضرت امام احمد، امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے اسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1831۔ حضرت عبید اللہ بن عدی بن خیار بیان کرتے ہیں، دو آدمیوں نے مجھے بتایا کہ وہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ اس وقت صدقہ تقسیم فرما رہے تھے۔ انہوں نے آپ سے صدقے کی درخواست کی تو آپ نے نظر اٹھا کر ہمیں دیکھا تو آپ نے ہمیں طاقتور دیکھ کر فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن اس میں کسی مالدار شخص اور کمائی کی طاقت رکھنے والے شخص کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1832۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ مرسل روایت بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 اشخاص کے سوا کسی مالدار شخص کے لیے صدقہ حلال نہیں۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، صدقات وصول کرنے والا، کسی شخص کو تاوان دینا پڑ جائے، وہ شخص جو اپنے مال کے ذریعے اس یعنی صدقے کی چیز کو خرید لے، یا وہ شخص جس کا پڑوسی مسکین ہو اور اسے صدقہ دیا جائے اور وہ مسکین شخص مالدار شخص کو بطور ہدیہ بھیج دے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1833۔ حضرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے ایک ضمانت کی ذمہ داری لی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ اس کے لیے میں آپ سے سوال کروں۔ آپ نے فرمایا، تم ٹھہرو حتیٰ کہ میرے پاس صدقہ آ جائے تو پھر ہم تمہاری خاطر صدقے کا حکم دیں گے۔ پھر فرمایا، قبیصہ، صرف 3 اشخاص کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ وہ آدمی جس نے ضمانت کی حامی بھری تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے حتیٰ کہ وہ اسے ادا کر دے اور پھر سوال نہ کرے۔ ایک وہ آدمی جس کو ایسی آفت آ جائے کہ وہ اس کے مال کو تباہ کر دے تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے حتیٰ کہ وہ اپنی گزران درست کر لے، اور ایک ایسے آدمی کے لیے سوال کرنا جائز ہے کہ وہ فاقے میں مبتلا ہے حتیٰ کہ اس کے قوم میں سے 3 دانا آدمی گواہی دے دیں کہ فلاں آدمی واقعتاً فاقے میں مبتلا ہے، تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے حتیٰ کہ وہ اپنی گزران درست کر سکے۔ اور قبیصہ، ان 3 صورتوں کے علاوہ سوال کرنا حرام ہے، اگر کوئی سوال کرتا ہے تو وہ حرام کھاتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1837۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مال بڑھانے کی خاطر لوگوں کے مال میں سے سوال کرتا ہے تو وہ انگارے مانگ رہا ہے، وہ کم مانگے یا زیادہ۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1838۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی لوگوں سے مانگتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب وہ روز قیامت پیش ہوگا تو اس کے چہرے پر کوئی گوشت نہیں ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1839۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال کرنے میں پیچھے نہ پڑ جایا کرو۔ اللہ کی قسم، جب تم میں سے کوئی شخص سوال کر کے مجھ سے کوئی چیز حاصل کر لیتا ہے جبکہ میں اسے ناپسند کرتا ہوں، تو پھر میں وہ چیز اسے دے بھی دوں تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1840۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی رسی لے کر جنگل میں جائے، اپنی پشت پر لکڑیوں کا گٹھا لا کر فروخت کرے اور اس طرح اللہ اس کے چہرے کو سوال کرنے سے بچا لے، تو یہ اس کے لیے سوال کرنے سے بہتر ہے۔ ممکن ہے کہ وہ اسے کچھ دیں یا نہ دیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1841۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے مجھے عطا کر دیا، پھر میں نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے مجھے عطا کر دیا، پھر آپ نے مجھے فرمایا، حکیم، یہ مال سرسبز و شیریں ہیں، جس نے سخاوت نفس کے ساتھ اسے حاصل کیا تو اس کے لیے اس میں برکت دی جاتی ہے، اور جس نے حرص و طمع کے ساتھ اسے حاصل کیا تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں دی جاتی، اور وہ اس شخص کی مانند ہے جو کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا، اور اوپر والا ہاتھ نچلے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں آپ کے بعد زندگی بھر کسی سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1842۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے اور آپ نے صدقہ کرنے اور سوال کرنے سے بچنے کے لیے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا، اوپر والا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے، اور اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا ہے جبکہ نچلا ہاتھ سوال کرنے والا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1843۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے انہیں عطا کر دیا، حتیٰ کہ آپ کے پاس جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جو مال ہوتا ہے میں اسے تم سے بچا کر نہیں رکھتا، اور جو شخص سوال کرنے سے بچتا ہے تو اللہ اسے بچا لیتا ہے، اور جو شخص بے نیاز رہنا چاہے تو اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے، جو شخص صبر کرتا ہے تو اللہ اسے صابر بنا دیتا ہے، اور کسی شخص کو صبر سے بہتر اور وسیع تر کوئی چیز عطا نہیں کی گئی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1844۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی مال عطا کرتے تو میں عرض کرتا، آپ اسے مجھ سے زیادہ ضرورت مند کو عطا کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اسے لے لو اور اسے اپنے مال میں شامل کر لو اور اسے صدقہ کرو، اور اگر بن مانگے اور بغیر انتظار کیے تمہارے پاس مال آ جائے تو اسے لے لیا کرو، اور جو ایسا نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1845۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال کرنا خراش ہے، آدمی ان کی وجہ سے اپنے چہرے پر خراشیں ڈالتا ہے، جو چاہے انہیں اپنے چہرے پر باقی رکھے اور جو چاہے انہیں ترک کر دے۔ البتہ آدمی بادشاہ سے سوال کرے یا کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کرے جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو تو پھر سوال کرنا جائز ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1846۔ حضرت سہل بن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس قدر ملکیت رکھنے کے باوجود سوال کرے جو اسے سوال کرنے سے بے نیاز کر سکتی ہو تو پھر وہ آگ میں اضافہ کر رہا ہے۔ اور نفیلی جو اس روایت کے راوی ہیں، انہوں نے دوسرے مقام پر فرمایا، وہ مال کی کتنی مقدار ہے جس کے ہوتے ہوئے سوال کرنا مناسب نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبح و شام کھانے کی مقدار، اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا، جس کے پاس اتنا مال ہو جو اس کی صبح و شام کی شکم سیری کے لیے کافی ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1848۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ بنو اسد قبیلے کے ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اوقیہ یا اس کے مساوی چاندی کی ملکیت رکھنے کے باوجود سوال کرتا ہے تو وہ چمٹ کر سوال کرنے والوں کے زمرے میں آتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1849۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
کہ انصار میں سے ایک آدمی سوال کرنے کی غرض سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں کوئی چیز نہیں؟ اس نے عرض کیا کیوں نہیں، ایک ٹاٹ ہے جو ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے اور ایک پیالہ ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہیں میرے پاس لاؤ۔ وہ انہیں آپ کے پاس لایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا انہیں کون خریدتا ہے؟ ایک آدمی نے عرض کیا میں انہیں 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ آپ نے 2 یا 3 مرتبہ فرمایا درہم سے زیادہ کون بڑھتا ہے؟ پھر کسی اور آدمی نے کہا میں انہیں 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ آپ نے وہ دونوں چیزیں اسے دے دیں اور 2 درہم لے کر اس انصاری کو دیے اور فرمایا ان میں سے ایک کا کھانا لے کر اپنے گھر والوں کے سپرد کرو اور دوسرے سے ایک کلہاڑا لے کر میرے پاس آؤ۔ پس وہ اسے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس میں دستہ لگایا، پھر فرمایا جا اور لکڑیاں اکٹھی کر اور فروخت کر اور میں 15 روز تک تمہیں نہ دیکھوں۔ وہ آدمی گیا اور لکڑیاں اکٹھی کر کے فروخت کرتا رہا۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کے پاس 10 درہم ہو چکے تھے۔ اس نے کچھ رقم کے کپڑے خریدے اور کچھ سے غلہ خریدا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ تم سوال کرو اور روز قیامت تمہارے چہرے پر نقطہ ہو، کیونکہ صرف 3 اشخاص انتہائی محتاج شخص، تاوان تلے دبے ہوئے شخص اور دیت کی تکلیف سے 2-4 شخص کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1851۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فاقے میں مبتلا ہو جائے اور وہ اسے لوگوں پر پیش کرے تو اس کا فاقہ دور نہیں ہوگا، اور جو شخص اس کے متعلق اللہ سے عرض کرے تو قریب ہے کہ اللہ جلد موت دے کر یا بدیر دولت مندی دے کر اسے غنی عطا فرما دے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1852۔ حضرت ابن سعیدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے صدقات وصول کرنے پر مامور فرمایا۔ جب میں اس کام سے فارغ ہوا اور وہ ان کے سپرد کر دیے تو انہوں نے تنخواہ لینے کے لیے مجھے حکم فرمایا تو میں نے عرض کیا میں نے تو محض اللہ کی خاطر یہ کام کیا تھا اور میرا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ انہوں نے فرمایا جو دیا جائے اسے قبول کر، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یہ کام کیا تھا تو آپ نے بھی مجھے تنخواہ پیش کی تو میں نے بھی تمہاری طرح ہی عرض کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا جب بن مانگے کوئی چیز تمہیں دی جائے تو اسے کھاؤ اور صدقہ کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1854۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے کوئی چیز نہیں مانگے گا تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں ضمانت دیتا ہوں اور آپ کسی سے کوئی چیز نہیں مانگتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1857۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر احد پہاڑ جتنا سونا میرے پاس ہو تو مجھے خوشی ہوگی کہ 3 دن کے بعد اس میں سے کچھ بھی میرے پاس باقی نہ بچے بجز اس کے جسے میں قرض کی ادائیگی کے لیے رکھ لوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1859۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز صبح کے وقت 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما، جبکہ دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخیل کو تباہی سے دوچار کر۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1860۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کر لیکن شمار نہ کر ورنہ اللہ تجھے بھی گن گن کر دے گا، مال کو روک کر نہ رکھ ورنہ اللہ تجھ سے روک لے گا، اور جتنا ہو سکے عطا کرتی رہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1861۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1862۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم اگر تو زائد از ضروریات خرچ کر دے تو وہ تیرے لیے بہتر ہے، اگر تو اسے روک رکھے تو وہ تیرے لیے برا ہے، لیکن ضرورت کے مطابق رکھ لینے پر تجھ پر کوئی ملامت نہیں، اور اپنے زیر کفالت افراد پر پہلے خرچ کر۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1863۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بخیل اور صدقہ کرنے والے کی مثال ان دو آدمیوں کی سی مثال ہے جن پر لوہے کی زرہیں ہوں اور ان کے ہاتھ ان کے سینے اور ہنسلی تک بندھے ہوئے ہیں۔ جب صدقہ کرنے والا صدقہ کرتا ہے تو وہ زرہ کشادہ ہوتی چلی جاتی ہے، اور جب بخیل صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ تنگ ہو جاتی ہے اور ہر کڑی اپنی جگہ پر آ جاتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1864۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم روز قیامت اندھیروں کا باعث ہوگا، اور مزید کے حرص یعنی بخل سے بچو کیونکہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا اور باہم قتل و غارت کرنے اور محارم کو حلال کرنے پر انہیں آمادہ کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1865۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کیا کرو کیونکہ تم پر ایسا وقت بھی آئے گا کہ آدمی اپنا صدقہ لیے پھرے گا لیکن وہ ایسا شخص نہیں پائے گا جو اسے قبول کر لے۔ آدمی جس کے پاس وہ جائے گا کہے گا، اگر تم کل اسے لے آتے تو میں اسے قبول کر لیتا، جبکہ آج مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1866۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اجر و ثواب کے لحاظ سے کون سا صدقہ سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صدقہ جو تو تندرستی میں کرے جبکہ مال کی حرص تم پر غالب ہو اور تجھے فقر کا اندیشہ بھی ہو اور توانگری کا طمع بھی، اور صدقہ کرنے میں دیر نہ کر حتیٰ کہ جب سانس حلق تک پہنچ جائے اور تو کہے اتنا مال فلاں کے لیے اور اتنا فلاں کے لیے، جبکہ وہ تو از خود فلاں کا ہو چکا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1867۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ کعبے کے سائے تلے تشریف فرما تھے۔ جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا، رب کعبہ کی قسم، وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ میں نے عرض کیا، میرے والدین آپ پر قربان ہو، وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ زیادہ مال والے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کہا اس طرف بھی، اس طرف بھی اور اس طرف بھی، اپنے آگے، اپنے پیچھے اور اپنے دائیں، اپنے بائیں، جبکہ ایسے لوگ کم ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1668۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو اپنی موت کے قریب صدقہ کرتا ہے یا غلام آزاد کرتا ہے تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو شکم سیر ہونے کے بعد ہدیہ کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1871۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی میں انتہائی حرص اور انتہائی بزدلی جیسی خصلتیں بری ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1874۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ہم میں سے سب سے پہلے آپ سے کون ملیں گی؟ آپ نے فرمایا، تم میں سے جس کے ہاتھ زیادہ دراز ہیں۔ وہ لکڑی لے کر اپنا بازو ناپنے لگیں تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ان میں سب سے زیادہ دراز تھے۔ پھر ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ ان کے ہاتھ لمبے ہونے سے مراد صدقہ تھی، اور ہم میں سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آپ سے جا ملی اور وہ صدقہ کرنا پسند کیا کرتی تھی۔ بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں لمبے ہاتھ والی مجھے سب سے پہلے ملے گی۔ وہ بیان کرتی ہیں، وہ یہ جاننے کے لیے کہ ان میں سے کس کے ہاتھ دراز ہیں وہ باہم ہاتھ ناپا کرتی تھی۔ پس حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ہم میں سب سے زیادہ لمبے تھے کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتی تھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1875۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی نے کہا میں صدقہ کروں گا، وہ اپنا صدقہ لے کر باہر نکلا تو اس نے اسے کسی چور کے ہاتھ میں تھما دیا۔ صبح ہوئی تو باتیں ہونے لگیں کہ رات کسی چور پر صدقہ کر دیا گیا، تو اس آدمی نے کہا، اے اللہ، ہر قسم کی ہم تیرے ہی لیے ہے، کسی چور پر صدقہ کر دیا گیا، میں ضرور صدقہ کروں گا۔ وہ صدقہ لے کر نکلا اور اسے کسی زانیہ کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو باتیں ہونے لگیں کہ رات کسی زانیہ پر صدقہ کر دیا گیا۔ پھر اس آدمی نے کہا، اے اللہ، ہر قسم کی ہم تیرے ہی لیے ہے، میں نے کسی زانیہ پر صدقہ کر دیا، میں ضرور صدقہ کروں گا۔ وہ صدقہ لے کر نکلا اور کسی مالدار شخص کے ہاتھ میں دے دیا۔ صبح ہوئی تو لوگ بڑے تعجب سے باتیں کرنے لگے کہ رات کسی مالدار پر صدقہ کر دیا گیا۔ اس نے کہا، اے اللہ، ہر قسم کی ہم تیرے ہی لیے ہے،
میں نے چور، زانیہ اور مالدار شخص پر صدقہ کر دیا۔ اسے خواب میں بتایا گیا، تم نے جو چور پر صدقہ کیا تو ممکن ہے کہ وہ چوری کرنے سے باز آ جائے، رہی زانیہ تو ممکن ہے کہ وہ زنا کاری سے باز آ جائے، اور رہا مالدار شخص تو شاید کہ وہ عبرت حاصل کرے اور اللہ کے عطا کردہ مال میں سے خرچ کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1876۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، اس اثنا میں ایک آدمی صحرا میں تھا کہ اس نے بادلوں میں ایک آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر دو۔ وہ بادل وہاں سے الگ ہوا اور اس نے اپنا پانی سنگریزوں والی زمین پر برسایا تو ان نالیوں میں سے ایک نالی نے وہ سارا پانی سمیٹ لیا۔ پھر وہ آدمی پانی کے پیچھے پیچھے گیا تو دیکھا کہ ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا اپنی کسی کے ذریعے پانی کے بہاؤ کے رخ کو بدل رہا ہے۔ اس آدمی نے اس سے دریافت کیا، اللہ کے بندے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا فلاں۔ اس نے بالکل وہی نام بتایا جو اس نے بادلوں میں سنا تھا۔ اس آدمی نے کہا، اللہ کے بندے تم نے میرا نام کیوں پوچھا ہے؟ اس نے کہا، میں نے اس بادل میں جس کا یہ پانی ہے ایک آواز سنی کہ وہ تمہارا نام لے کر کہہ رہا تھا فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو، تم اس میں کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا، جو تم نے کہہ دیا تو اب سنو، میں اس کی پیداوار کا تہائی حصہ صدقہ کرتا ہوں، تہائی حصہ میں اور میرے اہل و عیال کھاتے ہیں اور اس کا تہائی حصہ اس باغ پر خرچ کر دیتا ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1877۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے، برس میں مبتلا شخص، گنجا اور اندھا۔ اللہ نے انہیں آزمانے کا ارادہ فرمایا تو ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ برس کے مریض شخص کے پاس آیا تو کہا، تمہیں کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، اچھا رنگ اور خوبصورت جلد، اور یہ بیماری مجھ سے ہٹا دی جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھے ناپسند کرتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں، میں نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کا مرض جاتا رہا اور اسے بہترین رنگت اور بہترین جلد عطا کر دی گئی۔ اس فرشتے نے پوچھا، تمہیں کون سا مال زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا، اونٹ، یا اس نے کہا گائے۔ اسحاق راوی کو شک ہوا کہ برس کے مریض اور گنجے، ان دونوں میں سے ایک نے اونٹ کہا اور دوسرے نے گائے کہا۔ فرمایا، اسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی دے دی گئی تو اس فرشتے نے کہا، اللہ ان کے بارے میں تمہیں برکت عطا فرمائے۔ راوی بیان کرتے ہیں، پھر وہ گنجے کے پاس گیا تو اس نے کہا، تمہیں کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، خوبصورت زلفیں، اور مجھ سے یہ تکلیف دور کر دی جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھے ناپسند کرتے ہیں۔ اس نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ تکلیف جاتی رہی، اسے خوبصورت زلفیں عطا کر دی گئیں۔ پھر اس نے پوچھا، تمہیں کون سا مال زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا، گائے۔ اسے ایک حاملہ گائے دے دی گئی اور فرشتے نے کہا، اللہ اس میں تمہیں برکت عطا فرمائے۔ راوی نے کہا، پھر وہ نابینا شخص کے پاس گیا تو کہا، تمہیں کون سی چیز زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا، اللہ مجھے میری بصارت لوٹا دے تاکہ میں اس کے ذریعے لوگوں کو دیکھ سکوں۔ راوی نے کہا، اس نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اللہ نے اسے اس کی بصارت لوٹا دی۔ پھر اس نے پوچھا، تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، بکریاں۔ پھر اسے حاملہ بکری دے دی گئی۔ پھر اونٹ، گائے اور بکری نے بچے دیے تو اس برس والے کے ہاں وادی بھر اونٹ ہو گئے، اس کے ہاں وادی بھر گائے ہو گئیں، اور اس نابینا کے ہاں وادی بھر بکریاں ہو گئیں۔ راوی بیان کرتے ہیں، پھر وہ فرشتہ اسی صورت و حیت میں برس میں مبتلا شخص کے پاس آیا تو اس نے کہا، مسکین آدمی ہوں، دوران سفر اسباب ختم ہو چکے ہیں، آج مجھے صرف اللہ کا سہارا ہے، یا پھر میں تم سے اس ذات کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے بہترین رنگت اور بہترین جلد اور مال عطا کیا کہ تم مجھے ایک اونٹ دے دو جس کے ذریعے میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں گا۔ اس شخص نے کہا، حقوق بہت زیادہ ہیں، کس کس کو دوں؟ فرشتے نے کہا، ایسا لگتا ہے کہ میں تمہیں پہچانتا ہوں، کیا تم برس میں مبتلا نہیں تھے؟ لوگ تجھے ناپسند کرتے تھے اور تم فقیر تھے، اللہ نے تمہیں مال عطا کیا۔ اس شخص نے کہا، یہ مال تو مجھے آباء و اجداد سے ملا ہے۔ اس فرشتے نے کہا، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں پہلے کی طرح کر دے گا۔ راوی بیان کرتے ہیں، پھر وہ اپنی سی صورت میں گنجے شخص کے پاس گیا تو اس نے بھی اسے وہی بات کہی جو اس نے اس برس والے سے کہی تھی، اور اس نے ویسے ہی جواب دیا جیسے اس شخص نے جواب دیا تھا۔ فرشتے نے کہا، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں پھر پہلے کی طرح کر دے۔ راوی بیان کرتے ہیں، پھر وہ اپنی اسی صورت و حیت میں نابینا شخص کے پاس گیا تو کہا، مسکین آدمی اور مسافر ہوں، میرا دوران سفر اسباب منقطع ہو گئے ہیں، آج منزل تک پہنچنے کے لیے مجھے اللہ کا سہارا ہے، اور پھر میں تم سے اسی ذات کا وسیلہ بنا کر سوال کرتا ہوں جس نے تمہاری بینائی لوٹائی کہ تمہیں ایک بکری دے دو جس کے ذریعے میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں گا۔
اس شخص نے کہا یقیناً میں ایک نابینا شخص تھا، اللہ نے میری بینائی لوٹا دی، جو چاہو لے جاؤ اور جو چاہو چھوڑ جاؤ۔ اللہ کی قسم آج جو کچھ تم اللہ کی خاطر اٹھاؤ گے اس پر میں تم پر کوئی سختی نہیں کروں گا۔ اس فرشتے نے کہا اپنا مال اپنے پاس رکھو، تمہاری تو آزمائش کی گئی تھی، اللہ تم پر راضی ہو گیا اور تیرے دو ساتھیوں پر ناراض ہو گیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1878۔ حضرت ام مجید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، مسکین میرے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے حتیٰ کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ پر رکھنے کے لیے گھر میں کوئی چیز نہیں پاتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہاتھ پر کچھ نہ کچھ رکھ دیا کرو، خواہ جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1879۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں مقام و مرتبے کے لحاظ سے بدترین شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ عرض کیا گیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا جس سے اللہ کے نام پر سوال کیا جائے اور وہ نہ دے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1881۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز عصر ادا کی تو آپ سلام پھیر کر کھڑے ہوئے اور تیزی کے ساتھ لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے اپنی بعض ازواج مطہرات کے حجروں کی طرف تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام آپ کی اس تیزی اور جلدی سے پریشان ہو گئے۔ جب آپ ان کے پاس واپس تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے آپ کی تیزی پر تعجب کیا ہے تو آپ نے فرمایا مجھے سونے کی ایک ڈلی یعنی ٹکڑا یاد آ گیا جو ہمارے پاس تھی، مجھے ناگوار گزرا کہ وہ مجھے اللہ کی یاد سے روکے رکھے، لہذا میں نے اس کی تقسیم کا حکم فرما دیا۔ اور صحیح بخاری کی دوسری روایت میں ہے، فرمایا میں نے صدقے کی سونے کی ڈلی گھر چھوڑ دی تھی، میں نے اسے رات بھر گھر رکھنا ناپسند کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1883۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو میرے پاس آپ کے 6 یا 7 دینار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں انہیں تقسیم کر دوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف نے مجھے مصروف رکھا۔ آپ نے ان کے متعلق مجھ سے پھر پوچھا آپ نے ان 6 یا 7 دیناروں کا کیا کیا؟ میں نے عرض کیا اللہ کی قسم آپ کی تکلیف نے مجھے مصروف کر دیا۔ انہوں نے وہ منگائے، پھر انہیں اپنی ہتھیلی میں رکھا، فرمایا اللہ کے نبی کیا گمان کرے کہ وہ اللہ عز و جل سے ملاقات کرے اور یہ اس کے پاس ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1884۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو اس وقت کھجوروں کا ایک ڈھیر ان کے پاس تھا۔ آپ نے فرمایا بلال یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا میں نے کل کے لیے کچھ ذخیرہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ڈرتے نہیں کہ کل روز قیامت تو اسے جہنم کی آگ دیکھے گا؟ بلال خرچ کر اور عرش والی ذات سے مفلسی کا اندیشہ نہ کر۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1885۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حلال کمائی سے کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے جبکہ اللہ صرف حلال مال ہی قبول کرتا ہے تو اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں قبول فرماتا ہے، پھر اسے اس کے مالک کے لیے اس طرح بڑھاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے حتیٰ کہ وہ پہاڑ کی مانند ہو جاتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1888۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، درگزر کرنے اور معاف کر دینے سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو کوئی اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو رفعت عطا فرماتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1889۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی چیز کا جوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا، اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جو شخص نمازی ہوگا اسے باب الصلاۃ سے دعوت دی جائے گی، جو مجاہد ہوگا اسے باب الجہاد سے آواز دی جائے گی، جو اہل صدقہ میں سے ہوگا اسے باب الصدقہ سے بلایا جائے گا، روزے دار کو باب الریان سے آواز دی جائے گی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ویسے ضروری تو نہیں کہ کسی کو ان سب دروازوں سے بلایا جائے، پھر بھی کیا کسی کو ان تمام دروازوں سے دعوت دی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں امید کرتا ہوں کہ آپ انہی میں سے ہوں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1890۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کون روزے سے ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کون جنازے کے ساتھ شریک ہوا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے۔ آپ نے فرمایا، آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ خصلتیں جمع ہو جائیں تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1891۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان خواتین کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے کسی ہدیے کو حقیر نہ سمجھے، خواہ وہ بکری کا کھر ہی ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1892۔ حضرت جابر اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر معروف یعنی بھلی بات یا بھلا کلام صدقہ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1893۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کے کسی بھی کام کو معمولی بد سمجھو، خواہ تم اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1894۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اگر وہ نہ پائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہاتھوں سے کمائی کرے اور اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے اور صدقہ کرے۔ انہوں نے عرض کیا، اگر وہ استطاعت نہ رکھے یا نہ کر پائے؟ آپ نے فرمایا، ضرورت مند مجبور شخص کی مدد کرے۔ انہوں نے عرض کیا، اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کا حکم کرے۔ انہوں نے عرض کیا، اگر نہ کر سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برائی سے رک جائے، کیونکہ یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1895۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے ہر جوڑ پر ہر روز صدقہ کرنا واجب ہے۔ دو آدمیوں کے درمیان عدل کرنا صدقہ ہے۔ آدمی کی اس کی سواری کے بارے میں مدد کرنا، وہ اسے سواری پر بٹھائے یا اس کا سامان اس پر رکھوائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ نماز کی طرف ہر قدم اٹھانا صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز دور کر دینا صدقہ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1896۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کے 360 جوڑ ہیں۔ جس شخص نے اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ اور استغفر اللہ کہا، اور لوگوں کے راستے سے پتھر یا کانٹے یا ہڈی کو دور کر دیا، یا نیکی کا حکم یا برائی سے منع کیا، اور یہ کام 360 عدد کے برابر کیا، تو وہ اس روز اس طرح چلتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1897۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، ہر تمہید صدقہ ہے، ہر تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، امر بالمعروف صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، اور تمہارا اپنی اہلیہ سے جمع کرنا صدقہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا ہم میں سے کوئی اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو اس پر اسے اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتاؤ، اگر وہ حرام طریقے سے شہوت پوری کرتا تو کیا اس پر گناہ ہوتا؟ اسی طرح جب وہ حلال طریقے سے اسے پورا کرے گا تو اسے اجر ملے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1898۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دودھ دینے والی بہترین اونٹنی عاریتاً دینا، اور دودھ دینے والی بہترین بکری جو صبح شام برتن بھر دیتی ہو، عاریتاً دینا بہترین صدقہ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1899۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان شجر کاری کرتا ہے یا کاشتکاری کرتا ہے، پھر کوئی انسان یا پرندہ یا کوئی حیوان اس میں سے کھا لیتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1900۔